الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء صدق رسوله النبي الكريم نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ و دلگیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بو رہبانی، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری، شیاطین ملوکیت کی آنکھوں میں ہے وہ جادو کہ خود نخچیر کے دل میں ہو پیدا ذوق نخچیری، مکتبوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مان کے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے، منزل راہ رواں دور ہے دشوار بھی ہے، اس قافلے کا کوئی قافلہ سالار بھی ہے۔ محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس جو استقبال رمضان اور عالم اسلام کے موجودہ حالات کے عنوان پر حیدرآباد کی سرزمین پر قائم ہے، جہاں سامعین اپنی تعداد کے اعتبار سے تو کم نظر آتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ دنیا میں جتنے انقلاب آئے ہیں، انقلاب لانے والے ہمیشہ کم ہی تعداد میں ہوا کرتے ہیں۔ یہ تعداد کا کم ہونا ان لوگوں کے یہ مایوسی کا سبب ہو سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو نہ پڑھتے ہوں، جن کے سامنے رسول کی سیرت نہ ہو، جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لکھا ہوا نوشتہ قرآن موجود نہ ہو، وہ شاید افراد کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوں۔ کسی شاعر نے بالکل کسی آیت قرآن کی ایک آیت کا صحیح ترجمہ کیا ہے
کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہیں، تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ یہی ماجرا طالوت کے لشکر کے ساتھ پیش آیا تھا کہ جب جالوت اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ آہنی زنجیروں اور لاؤ لشکر کے ساتھ ان کے مقابلے پر آیا تو ان کی تعداد کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل گھبرا اٹھے اور کچھ لوگ خوف زدہ ہوئے۔ تب ایک معمولی تعداد میں، جو بہت معمولی تعداد کتاب و سنت میں آئی ہے، اس نے آگے بڑھ کر یہ کہا وقال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ ان لوگوں نے یہ بات کہی، حوصلہ بندھایا، ہمت بندھائی۔ کون لوگ؟ کہ جنہیں یقین تھا کہ ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری یقینی ہے۔ اگر آج یہاں سے پہنچ کر ہم گھر چلے جائیں تب بھی جب موت لکھی ہے تو آ کر رہے گی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت لکھ دی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے۔ یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کو شامل کیا۔ جب اللہ کا حکم آیا اور اس کی مشیت آئی تو بڑی بڑی جماعتوں کو انہوں نے شکست سے دوچار کیا۔ حوصلہ بڑھایا، لوگ جمے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ، صبر کو ہم پر انڈیل دے، صبر کے جام ہم پر چھلکا دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمارے دل دہل نہ جائیں، قدم پھسل نہ جائیں، ہم بہک نہ جائیں، لڑکھڑا نہ جائیں۔ اللہ نے صبر ڈالا، حضرت داؤد آگے بڑھے اور ایک کمزور ترین نوجوان جو اپنے باپ کا کمزور بچہ تھا، جس کے ہاتھ میں صرف غلیل ہے، جس کے پاس 2 پتھر ہیں اور وہ جالوت کی طرف پھینک مارتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ پتھر جالوت کی آنکھ سے بھیجے کے اندر داخل ہوتا ہے اور اسی وقت وہ دھڑام سے گھوڑے سے نیچے گرتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ جالوت قتل ہو گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ وہ جو شیطان کا پرستار بن کر بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی فوج کے ذریعے بیت المقدس کو بھی آزاد کرایا اور جالوت کا خاتمہ بھی کرایا۔ تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر تعداد کی بنیاد پر کوئی بات ہوتی تو دنیا میں یہودیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1.5 کروڑ۔ پوری دنیا کے یہودی کل 1.5 کروڑ ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے 150 کروڑ۔ 100 گنا زیادہ ہیں ہم۔ ان کے پاس ملک کی شکل میں کتنے ملک ہیں؟ 1، اور وہ بھی اتنا چھوٹا کہ اگر مسلمان ایک ایک مٹھی بھی دھول ڈالنا شروع کریں تو وہ ریت میں دب کے رہ جائیں۔ اتنا چھوٹا۔ یہاں ملکوں کی تعداد 55 اور 56۔ ان کے پاس بظاہر اس چھوٹے سے علاقے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، لیکن آج دنیا کے کنٹرولر وہ ہیں۔ سچائی تو یہی ہے، کتنی ہی ہم نظریں چھپائیں، دنیا کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو تعداد کے اوپر کہیں مسئلہ نہیں ہے۔ آج سے 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رمضان کے مہینے میں، جس میں ہم آج اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
غار ہرا میں ایک شب رمضان کی قرآن کا نزول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے محمد رسول اللہ، اب آپ محمد رسول اللہ ہیں، محمد ابن عبداللہ نہیں ہیں، آج کے بعد دنیا پر میرے نوشتے کو نافذ کر دیجئے اور اکثریت کی بات تمہیں نہیں ماننا ہے، اکثریت کدھر ہی کھڑی ہو، تم اکثریت کے قانون کو ماننے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ابھی جو بچی اپنی تقریر میں اعلان کر رہی تھی کہ آج مسلمانوں کی جماعتیں اور مسلمانوں کے سربراہ اور قرآن پڑھنے والی قوم ہم سے یہ کہتی ہے کہ اکثریت جدھر جائے تم بھی ادھر چلو، اور یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ اگر اکثریت کی بات مانتے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تو اسلام پر قائم نہ رہتے، اکثریت تو اس وقت باطل پر تھی، آپ کے ساتھ تو 80 فرد تھے، 40 مرد اور 40 عورتیں، ہم ذرا ہی دنوں میں جھک گئے، ہم نے تو اپنی زندگی کے 50-60 سال بھی پورے نہیں کیے، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر آدم ثانی نوح علیہ السلام قوم کو آواز دیتا رہا، دعوت دیتا رہا۔ ابھی تو دعوت دینے پر ہمارے اتنے پہرے بھی نہیں بٹھائے گئے ہیں جتنے ان پر بٹھائے گئے تھے، ابھی تو معمولی سی خبر سن کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہاں تو حال یہ تھا جعلوا اصابعهم فی آذانہم، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے اوپر انہوں نے کپڑے ڈال لیے، واصروا واستكبروا استکبارا، اور وہ اکڑ گئے اور اڑ گئے۔ روایات میں ہم نے پڑھا ہے کہ کبھی کبھی تو نوح علیہ السلام کو اتنا پیٹا جاتا، کمبل میں لپیٹ کر مارا جاتا، لوگ انہیں مردہ سمجھ کر گھر لے کر آتے، وہ پھر ہوش میں آ جاتے، ایک دن نہیں، ایک صدی نہیں، ایک مہینہ نہیں، 950 سال تک ابراہیم علیہ السلام نہیں، نوح علیہ السلام 950 سال تک اکثریت کے خلاف کھڑے رہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر، اور اقلیت ان کے ساتھ رہی۔ آج پوری دنیا میں جو انسان نظر آ رہے ہیں وہ اس اقلیت ہی کی اولادیں ہیں، وہ اسی اقلیت کی ذریت ہے جو کشتی میں بیٹھ کر کے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا۔ ہمارے یہاں آج پیمانہ حق نہیں رہا، قوت دلیل نہیں ہے، پیمانہ ہے اکثریت کدھر جا رہی ہے، جبکہ قرآن مقدس نے کہا، اللہ کے رسول سے کہا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ نے اکثریت کی بات مان لی، اکثریت تو جاہل ہے، اکثریت تو گمراہ ہے، اکثریت تو کافر ہے، اکثریت تو فاسق ہے، اکثریت تو ظالم ہے، اگر آپ نے اکثریت کی بات مانی تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ بہرحال یہ چند تنقیدی جملے میں نے اس لیے کہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کہنے پر یا ہماری دعوت پر بہت کم لوگ آتے ہیں۔ دنیا میں جب بھی کبھی انقلاب آیا ہے اس کی شروعات اکیلے پن سے ہوئی ہے، کبھی کبھی ایک شخص بھی امت کا درجہ پا لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا ہیں، اکیلے ہیں، نمرود کے ایوانوں کی دیواریں ہلانے کے لیے اور نمرود کے ذہن کو اور اس کے دل و دماغ کو دہلانے کے لیے تنہا اکیلا ابراہیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم کو کہتا ہے انہ کان امۃ قانتا للہ حنیفا، وہ اکیلا ہی شخص ایک امت ہے، جماعت بھی نہیں کہا، امت کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جس دن یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے فرد کو زمین پہ امت قرار دے رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کام جو امتیں نہیں کر سکی، وہ کام جو قومیں نہیں کر سکی، وہ کام جو جماعتیں نہیں کر سکی، وہ کام جو بادشاہ اور حکمراں نہیں کر سکے، تنہا ابراہیم نے کر دیا، اس لیے اللہ نے انہیں اکیلی ذات کو امت قرار دیا۔ ان 1450 سال میں ہمارے اندر صرف ایک فرق آیا ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا ہے۔ جیسا کہ رات میں نے عرض کیا تھا
کہ ہم نے قرآن کی تلاوت تو کی ہے، ہم نے طاقوں میں تو سجایا ہے، ہم نے جزدان میں تو قرآن کو رکھا ہے، ہم نے سلمہ اور ستاروں سے اسے خوبصورت تو بنایا ہے، ہم نے عطر و گلاب اس پر چھڑک کر کے قرآن کریم سے محبت کا اظہار تو کیا ہے، ہم نے کبھی ہونٹوں سے چوما ہے، کبھی سینے سے لگایا ہے، کبھی آنکھوں سے لگایا ہے اور کبھی ماتھے سے لگایا ہے، لیکن آج ہم نے قرآن کریم کی آیات پر اور ان احکامات پر عمل کرنے کا من نہیں بنایا جن پہ عمل کرنے کے لیے قرآن کریم اترا تھا۔ آج سے 1450 برس پہلے رمضان ہی کا یہ مہینہ ہے جس میں اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آج کے بعد زمین پر کوئی شخص قانون بنانے کا اختیار نہیں رکھتا، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ شارع اور قانون بنانے والا ہے۔ جب جھکانے کی کوشش کی، جب دبانے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہدایات دی، اور ہدایات یہ دی وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ نرمی کا مطالبہ کیا گیا، جیسے آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر خواہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کی فطرت میں شدت ہے، ان کی فطرت میں سختی ہے، ان کی فطرت میں مضبوطی ہے، یہ نرم کیوں نہیں ہوتے؟ اس وقت بھی یہی بات لے کر ولید بن مغیرہ آیا تھا کہ اے محمد رسول اللہ اتنی سخت باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کو آپ کیوں برا کہہ رہے ہیں، آپ ذرا نرم ہو جائیے۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ کو نرم نہیں ہونا، نرم نہیں ہونا۔ قرآن نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو رسول اللہ تک پہنچایا اور آپ نے قرآن کے ایجنڈے کو زمین پہ نافذ کیا۔ میرے عزیزوں اور ساتھیوں، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ وہ قوم جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حامل بنایا ہے وہ قرآن سے محبت کرے، اور اس طرح محبت کرے کہ قرآن کریم ہی کو نظام حیات کا نسخہ جانے، نظام حیات کا نسخہ جانے۔ میں نے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بالکل درمیان کی بیچو بیچ کی امت بنایا ہے۔ کس طرح؟ اشارہ کسی طرف تو ہوگا، اور اسی طرح غور کریں کیا ہوا ہے اس سے پہلے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہم نے، علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح سے اشارہ ہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی طرف، کہ جس طرح ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے اور بیت المقدس سے تمہارا رخ پھیر دیا ہے، یہ قبلے سے قبلے کی تبدیلی نہیں ہے، یہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف رخ پھیرنا نہیں ہے، بلکہ آج آسمانوں پر یہ فیصلہ کر دیا گیا اور آج زمین پر یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ 2000 سال سے جو قوم زمین پر رہنمائی کر رہی تھی، جو سیادت اور قیادت کر رہی تھی، جسے امامت کا حق ملا ہوا تھا، جس کو ہم نے کبھی تورات دی تو کبھی انجیل دی، کبھی زبور دی تو کبھی حضرت عیسیٰ جیسا نبی دیا، کبھی داؤد جیسا پیغمبر دیا، کبھی موسیٰ جیسا کلیم اللہ دیا، کبھی ہم نے شمویل جیسا نبی دیا، وہ قوم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی باغی ہوئی تو آج اسے معزول کر کے، آج اسے منصب سے ہٹا کر، آج اسے راندہ درگاہ کر کر ہم نے تمہیں اس کی جگہ پر امت وسط بنایا ہے، بالکل میڈیم، درمیانی امت۔ آج موقع نہیں ہے کہ اس کی تفصیل کی جائے کہ ہم کس طرح سے دنیا کی بیچ کی امت ہیں، کسی بھی اینگل سے پوری دنیا ناپ لے، کسی بھی اینگل سے پوری دنیا ناپ لے، ہم ہیں بیچو بیچ کی امت۔ اسلام کا ہر حکم انتہا پسندانہ ہے ہی نہیں، نہ ہم اس انتہا پر ہیں نہ ہم اس انتہا پر ہیں، نہ ہم اس کنارے پر ہیں نہ اس کنارے پر ہیں، ہم ہیں بالکل بیچو بیچ۔ چاہے وہ تجارت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ معاشیات کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ حکومت کا مسئلہ ہو، اور چاہے وہ خاندانی زندگی کا مسئلہ ہو، ہر اعتبار سے ہم درمیان میں بستے ہیں۔ اور اگر جغرافیائی اعتبار سے بھی کوئی دنیا ہمیں ناپنا چاہے تو بتائیے جزیرہ عرب کہاں ہے؟
مکہ معظمہ کہاں ہے؟ دنیا کے بیچوں بیچ، جہاں سے شروعات ہوئی اس گول زمین کی، وہیں سے مکہ اور وہیں ہے خانہ کعبہ، اور خانہ کعبہ ہے مرکز ہمارا، قبلہ ہمارا، اور سینٹر پوائنٹ ہمارا خانہ کعبہ ہے۔ تو غور خانہ کعبہ کے ارد گرد جو قومیں بستی ہیں وہ قوم مسلم ہے، وہ قوم ایمان اور اسلام لانے والی قوم ہے۔ لہذا کل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزیرہ عرب سے امامت کے لیے ان کو منتخب کیا جن پہ قرآن دیا۔ لہذا اللہ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کی دیگر قومیں انتہا پسندانہ نظریات رکھتی ہیں، عورت کے سلسلے میں بھی، مال کے سلسلے میں بھی، خدا کے اللہ کے سلسلے میں بھی، اور اللہ کی کتابوں کے سلسلے میں۔ دنیا پہ امامت کرنے کا اگر اب کسی قوم کو حق حاصل ہے تو وہ جو جغرافیائی اعتبار سے بھی بیچوں بیچ میں رہتی ہے، اور ہر اعتبار سے اس کے نظریات اور اس کے اعتقادات بالکل معتدل اور درمیانہ ہیں۔ جزیرہ عرب کو آپ دیکھیں تو ایسے نقشے پہ نظر آئے گا جیسے باز اپنے پر پھیلائے ہوئے فضا میں اڑ رہا ہے۔ دنیا کا کوئی سفر مشرق سے مغرب کا جزیرہ عرب سے گزرے ہوئے بغیر پار نہیں ہو سکتا، نہ خشکی کا سفر نہ سمندر کا سفر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بسانے کے اعتبار سے بھی دنیا کے بالکل بیچوں بیچ بسایا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ تو مشرقی قوم ہے، یہ مغربی قوم ہے، یہ شمالین ہے، یہ جنوبی ہے، بلکہ جو ارض مقدس ہے، جو ارض حرم ہے اور جو جزیرہ عرب ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کے بیچ میں رکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آج خانہ کعبہ کی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ آج سے لے کر قیامت تک دنیا کی امامت کی ذمہ داری ہم نے تمہارے کاندھوں پر ڈالی ہے، اور اس کی امامت کی قیادت کے ذمہ دار اب تم بنائے گئے ہو۔ اسی کو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ امام ہم ہیں، مگر اب کیا کریں کہ امام مقتدی بن گیا، کیا کریں کہ امام مقتدی بن گیا، کیا کریں کہ انسان جانوروں کی پیروی کرنے لگا۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قومیں نہیں پہچانتی، جو قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتی، جو اس کے رسول کو نہیں جانتی، جو آخرت کا یقین ہماری طرح نہیں رکھتی، ان کو قرآن کریم نے کہا اولئک کل انعام، یہ تو جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور بھی اپنے خالق کو پہچانتا ہے، لیکن یہ نہیں پہچانتے۔ تو میرے ساتھیوں اور عزیزوں، استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو پیغام دیا جائے اس مہینے میں کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن آیا، اور اس قرآن نے ہمارے تمام مسائل کا حل رکھ دیا ہے۔ قرآن کے آنے سے پہلے دنیا انہی مسائل میں گھری ہوئی تھی جن مسائل میں آج گھری ہوئی ہے۔ دنیا پر جاہلیت کا نظام تھا، آج بھی دنیا پر جاہلیت کا نظام ہے۔ دنیا میں کل بھی جب قرآن اترا تھا تو قتل و خون ہو رہا تھا، اور آج بھی قتل و خون ہو رہا ہے۔ جب قرآن آیا تھا تو دنیا میں کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، طاقتور جس کے ساتھ چاہتا زنا کاری کرتا، نہ ماں کا لحاظ تھا، نہ بیٹی کا احترام تھا، نہ بہن کی کوئی پرواہ تھی۔ دنیا پر جنگل راج تھا اور جانوروں کا قانون تھا۔ جب قرآن آیا تھا تو انسان نشہ کر کے اپنے آپ کو انسانی حدوں سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ جب قرآن آیا تھا تو وہاں تلواریں صرف 4 مہینے نیام کے اندر رہتی تھیں اور 8 مہینے تک قتل و خون کرتی رہتی تھیں۔ قرآن کریم نے آ کر کے یہ کہا، اے محمد رسول اللہ اعلان کر دیجئے پوری انسانیت اور پوری دنیا کے مسائل کا حل قرآن کریم کے پیچھے چلنے میں۔ لہذا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، وہ اگر مسجد میں ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمیں نماز کیسے ادا کرنا ہے، اگر قرآن ہماری رہنمائی رمضان کے سلسلے میں کرتا ہے کہ روزہ تمہیں کس طرح رکھنا ہے، تو قرآن ہماری رہنمائی یہ بھی کرتا ہے کہ دنیا سے غریبی کیسے مٹاؤ گے، غریبی مٹانے کا نسخہ کیا ہے۔ دنیا پر جو معاشی اور اقتصادی جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں،
جو دنیا پر ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو کسی انسان کا خون پیتا ہے اور انسان کے خون کو چوستا ہے، اگر وہ درندہ ہے، اگر وہ وحشی ہے، اگر وہ ساری انسانیت کی نظروں میں چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں سے بھی بدتر ہے، تو یہ سود خور، یہ بینکنگ نظام چلانے والے، یہ انٹرسٹ پر ساری دنیا کو مجبور کر دینے والے بھی مال و دولت کو اس طرح پی رہے ہیں جس طرح وہ خون پیتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چند مہاجن پھلتے اور پھولتے رہیں، یہ نہیں کہا کہ چند سود خوروں کے پیٹ بڑھتے رہے اور پوری امت سے سکتی رہے اور پوری انسانیت کراہتی رہے۔ اعلان کیا گیا کسی کو سودی لین دین کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو سودی کاروبار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کا رسول پھر اس سے جنگ کرے گا اور ایسے سود خوروں کو سبق سکھائے گا جو دنیا پر معاشی اور اقتصادی سیلاب لانا چاہتے ہیں اور دنیا کو فساد زدہ کر دینا چاہتے ہیں۔ دنیا سے قتل کی شرح کیسے ختم ہو، کیسے ختم ہو؟ اس کے لیے قرآن ایک ضابطہ اور ایک نظام لے کر آیا۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، اگر قاتل مرد ہے تو اس کا نظام یہ ہے کہ مقتول کے وارث اگر یہ کہیں گے کہ ہمیں قصاص چاہیے تو مرد کو قتل کیا جائے گا، قاتل عورت ہے تو عورت کو قتل کیا جائے گا، قاتل غلام ہے تو غلام کو قتل کیا جائے گا، اور قاتل باندی ہے تو باندی کو قتل کیا جائے گا۔ اور قصاص خالی قتل کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت میں کہا، یہی حکم ہم نے تورات میں نازل کیا تھا، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی اسلام میں بدلہ ہے۔ جب اسلام بدلہ دلائے گا، جب دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، اور جب ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور جب گردن کے بدلے میں گردن کا قصاص دلایا جائے گا، تو بتاؤ زمین میں قاتل دندناتا پھرے گا؟ کتنا ہی ہم چیختے رہیں، ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن پہ عمل کرنے میں ہے، اسے زمین پر دھرتی پہ نافذ کرنے میں ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ لوہے محفوظ سے جیسے آیا تھا اسی طرح طاقوں میں سجا کے رکھ دیا جائے اور صرف رمضان میں اسے کھولا جائے اور رمضان میں اس کی تلاوت کر دی جائے۔ رب کعبہ کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن مقدس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، اور اس مقدمے میں مقدمہ یہ تھا کہ اس مقدمے میں ایک عورت نے جو قبیلہ بنی مخزوم کی تھی، اور قبیلہ بنی مخزوم قریش کی اعلیٰ شاخ سے تعلق رکھتا تھا، اس عورت نے چوری کی تھی۔ ظاہر ہے کہ قریش کو بڑی فکر ہوئی قبیلہ بنی مخزوم کو کہ اگر ہاتھ کٹ گیا تو بڑی بدنامی ہوگی، اس قبیلے کی عورتیں تک چوری کرتی ہیں، اس قبیلے کی عورتیں تک چور ہیں۔ سوچا گیا کسی سے سفارش کرائی جائے، لیکن سفارش کون کر سکتا تھا؟ سفارش کے لیے آگے کون بڑھ سکتا تھا؟ لہذا سوچا گیا کہ رسول اللہ کا چہیتا کون ہے؟ کسی نے کہا حضرت عائشہ سے سفارش کرائی جائے، کسی نے کہا کہ اسامہ بن زید جو آپ کے بہت ہی محبوب ہیں ان سے سفارش کرائی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ حضرت اسامہ بن زید کے پاس پہنچ گئے، اور اسامہ بن زید نے بن سوچے سمجھے رسول اللہ سے سفارش کے لیے لب کھول دیے اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹ کر کوئی اور سزا دے دی جائے، کوئی اور سرزنش اور پنشمنٹ کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، آنکھیں سرخ ہو گئی اور کہا ہے اسامہ تو
اللہ کی حد میں دخل دینے کے لیے آیا ہے اور سفارش کرنے کے لیے آیا ہے، اور قبیلہ بنو مخزوم اور تمام صحابہ سے پکار کر یہ کہا، سنو یہ تو قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر یہ چوری فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے محمد رسول اللہ کے دل کی آواز اور دل کی دھڑکن فاطمہ نے بھی کی ہوتی، لقطعت یدہا، تو میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ کے رہا۔ ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت فاطمہ کا نام کیوں لیا اللہ کے رسول نے، کسی اور عورت کا نام لیتے؟ اس کی دو وجوہات، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ وہ فاطمہ بضعۃ منی، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے خاندان میں اور کتنا قریبی ہو سکتا ہے میرا، فاطمہ سے نزدیکی کون ہے؟ اگر نسب اور حسب کے اعتبار سے کوئی قریبی آدمی بھی میرا چوری کر کے آتا تو میں اس کے ساتھ یہی کرتا، فاطمہ سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں دخل دینے کا مجھے کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کے تقوی کا یہ عالم، جس کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ مریم اور آسیہ بھی اسی کی قیادت میں جنت میں رہیں گی، عائشہ اور حفصہ بھی اسی کی قیادت میں رہیں گی۔ ایسی متقی اور ایسی پرہیزگار اور اتنی مرتبے والی عورت کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ کہتا آ کر کہ پہلی غلطی ہے چھوڑ دیجئے، یہ تو ہو گئی ہے خطا چھوڑ دیجئے، لیکن یہ چوری کا جرم اتنا بڑا جرم تھا جس کی حد اللہ نے بیان کی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، تو میں اپنی اس بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹتا، اتنی اونچی مرتبے والی۔ اب ذرا آج کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان جنہیں اور ہم سب کو اسلام پر اور مسلمان ہونے پر فخر و ناز بھی ہے، وہ ذرا غور تو کریں کہ کیا ان آیات کو وہ کب جا کے زمین پہ نافذ کریں گے، وہ کب ان آیات کے نفاذ کے لیے اپنی زبانیں کھولیں گے، اور ان آیات کے نفاذ کی کوششیں کرنے والوں کے لیے کب وہ اپنے دل میں محبت کا نرم گوشہ لے کر آئیں گے، کب ان کی زبانیں کھلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو صرف اگر تلاوت ہی کے لیے بھیجا ہوتا، جیسا کہ ہم نے آج سمجھ لیا ہے، تو ابو جہل کی زبان عربی تھی، اسے پڑھنے میں کیا مشکل تھی، ابو لہب کی زبان عربی تھی، اسے پڑھنے میں کیا مشکل تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا تھا تاکہ پوری دنیا میں نظام اسلام کو غالب کر دیں، اور آپ کی ذمہ داری کس یہ تھی کہ آپ مکے کو فتح کرا دیں، اس لیے کہ مکہ اسلام کا قلب ہے، مکہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، اور خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا مرکز ہے، راجدھانی پوری دنیا کی راجدھانی مکہ معظمہ ہے، اسے توحید کے مرکز کو آزاد کرانے رسول اللہ تشریف لائے تھے، اسے آزاد کرانے آئے تھے۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، اذا جاء نصر اللہ، جب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اور جب آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح، یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو قومیں کی قومیں دین میں داخل ہوں گی، اور اسلام میں فوجیں کی فوجیں داخل ہو رہی ہوں گی، لشکر اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو وقت صدیق کی چیخ نکل گئی اور ان کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ نوجوان صحابہ نے کہا ادھر قرآن اتر رہا ہے اور ان بڑے میاں کو کیا ہوا کہ یہ قرآن کی آیت پہ رو رہے ہیں، یہاں فتح کی بشارت مل رہی ہے، یہاں فتح و نصرت کی بات کہی جا رہی ہے، اور جنہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا تم کیا جانو، میں مزاج نبوت کو جانتا ہوں، جس دن سے میرے محبوب نے اعلان نبوت کیا ہے میں اس دن سے قدم بقدم ساتھ ہوں، میں اس دن سے شانہ بشانہ ساتھ ہوں۔ مکے کی فتح کا اعلان اس بات کا اعلان ہے کہ میرا محبوب مکہ کو فتح کر کے دنیا سے رخصت ہو جانے والا ہے۔ اور 2.5 سال کے بعد، 2.25 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے مکے کی فتح کے بعد۔ 20 رمضان 8 ہجری کو مکہ معظمہ فتح ہوا، 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا. آپ آئے تھے مکہ کو فتح کرانے کے لیے، مکہ فتح کر دی، اور محمد رسول اللہ نے مکہ کو اس شان کے ساتھ فتح کرایا ہے. اعلان کیا مکے والوں کے لیے، لا ہجرت بعد الفتح. اے مکہ والوں، اب حبشے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مدینہ کی طرف تمہیں ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، اب طائف میں پناہ گاہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. مکہ میں نے فتح کرا دیا ہے، اور اب صبح قیامت تک یہ اسلام کا مرکز رہے گا. ابلیس کی فوجیں مکہ میں داخل نہیں ہوں گی، دجال کا لشکر بھی مکہ میں داخل نہیں ہوگا. مکے والوں کے لیے خصوصی حکم تھا. اس شان سے آپ نے مکہ کو فتح کرایا کہ مسلمانوں کو ان کی راجدھانی آزاد کرا کے دے دی. کیا کم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ؟ لیکن صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ جزیرہ عرب میں نے فتح کرا دیا ہے، تم آرام کی نیند سو کے بیٹھ جانا. نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ جب تک تمہارے قدم چلتے رہیں اور جب تک تمہارے جسموں میں جان رہے تمہیں جزیرہ عرب سے باہر نکل جانا ہے. اور ایک حدیث بیان فرمائی قسطنطنیہ کے تعلق سے، ایک حدیث بیان فرمائی غزوہ ہند کے تعلق سے. یہ تمام احادیث بیان فرمائی، مگر وہ لوگ تھے جو خدا کی قسم حدیثوں پہ عمل کرنے والے تھے. خالی یہ کہنے والے نہیں تھے کہ ہم نے لفظ اہل حدیث کے بیج اور بلے لگا لیے ہیں اور ہماری جماعت اہل حدیث کی جماعت ہے. وہ حدیث پر عمل کرنے والے تھے. وہ یہ کہنے والے نہیں تھے کہ ہم اہل قرآن ہیں، ہم صاحب قرآن ہیں یا ہم حافظ قرآن ہیں، بلکہ وہ تو حدیثوں پر عمل کرنے والے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول جیش من امتی یغزو مدینہ قیصر، میری امت کا پہلا وہ دستہ جو قیصر کے شہر پہ حملہ آور ہوگا، مغفور لہم، اس کی مغفرت کر دی گئی ہے، اس کی مغفرت کر دی گئی ہے. تو صحابہ کرام نے اپنے گھوڑوں کو تیار کر لیا اور اپنے اونٹوں کو روانہ کر دیا. قسطنطنیہ کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کا پہلا میزبان ہے، جس کے گھر پر رسول اللہ کی اونٹنی ٹھہری ہے، جو بنو نجار کا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال کی طرف سے رشتہ دار ہے، 100 سال سے زیادہ کی عمر ہے، 100 سال سے زیادہ کی عمر میں قسطنطنیہ کی طرف نکلے اور بڑھاپے کی حالت میں اپنے اونٹ پر سوار تھے اور اپنے ساتھیوں کو وصیت کی، میری وصیت یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری لاش کو اونٹ پہ رکھ دینا یا گھوڑے پہ بٹھا دینا، اور تم عیسائیوں کے جتنے نزدیک جا سکتے ہو، جتنے قریب تک جا سکتے ہو، قسطنطنیہ کے جتنے نزدیک تک جا سکتے ہو وہاں تک چلے جانا، اور جب دشمن کے تیر تمہیں برداشت نہ ہو تو وہی میری لاش کو دفن کر دینا، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں کہ تیرے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں زندہ بھی چلا ہوں اور مردہ بھی چلا ہوں. میں نے دشمن کے علاقے تک اپنے قدموں سے جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور جہاں تک میں اونٹ پہ سوار ہو سکتا تھا وہاں پر سوار ہو سکتا ہوں. مدینہ میں ان کی قبر نہیں، استنبول میں. وہ تھے حدیث کے صحیح معنی میں عمل کرنے والے، اور ان کے بعد بھی مسلمانوں کے لشکر اسی حدیث اس مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، ہائے ہم وہ خوش نصیب ہوں گے کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ مل جائے. تقریباً 800 سال تک مسلمان اپنے اونٹوں پر کجاوے کس اور اپنے گھوڑوں پر زینے کستے ہوئے، ایڑ لگاتے ہوئے رومیوں سے مقابلہ کرتے رہے. آبنائے باسفورس تک ان کی کشتیاں جاتی رہیں اور سمندر کی موجوں کو لہراتے رہے. 800 سال تک وہ اس رسول اللہ کی حدیث کو پانے کے لیے کبھی ان کے ارادوں میں تھکن محسوس نہیں ہوئی. بنو امیہ آئے وہ بڑھتے رہے، بنو عباس آئے وہ بڑھتے رہے، اور پھر اس کے بعد عثمانی آئے وہ بڑھتے رہے. پھر عثمانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو جس کا نام محمد الثانی تھا اسے یہ جذبہ عطا فرمایا. اس نے زمین پر بیٹھ کر نقشہ بنایا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا. اس نے سوچ لیا کہ قسطنطنیہ سمندر کے راستے کبھی فتح نہیں ہو سکتا ہے، یہ فتح ہوگا پچھلے راستے سے. لہذا کشتیاں بنائیں، اور کشتیاں سمندر پر نہیں ریت پر دوڑائیں، کشتیاں پانی میں نہیں بلکہ پہاڑوں پر دوڑائیں، کشتیاں زمین پر چلائیں اور پتھروں پر چلا کر ایک دن یہ آیا کہ ان کے گھوڑے اپنی ہنہناہٹ
سے اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور صحابہ اپنی زبانوں سے نعرہ تکبیر قسطنطنیہ میں پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ لے رہے تھے۔ آج تو ہم سب کو دعویٰ ہے کہ ہم سب رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ نسائی شریف میں آج ہندوستان کی اگر آپ اکثریت کو دیکھیں گے تو ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غزوہ ہند کے نام سے بھی کوئی حدیث ہے۔ سناتے ہیں تو حیرت میں رہ جاتے ہیں، حیرت میں رہ جاتے ہیں، کیا یہ حدیث ہے؟ عمل کرے نہ کرے معلوم تو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ 3 حدیثیں نسائی شریف میں آج بھی موجود ہیں غزوۃ الہند کے نام سے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: عصابتان من امتی، میری امت کی 2 جماعتیں ہیں، قد احرزہم اللہ من النار، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک وہ جماعت ہے جس کا ہندوستان سے غزوہ ہوگا، وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، اور دوسری وہ ہے جو حضرت عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے نبی نے وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر عطا فرماتا تو خود رسول اللہ کا ارادہ تھا کہ میں ہند کی طرف اپنے لشکر روانہ کروں گا، میں خود جاؤں گا۔ آپ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے وہ وقت مل گیا تو انفقوا مالی، میں اپنا سارا مال اس میں خرچ کر دوں گا، اور اگر میں اس میں شہید ہو جاتا ہوں تو کنت افضل الشہداء، تو میں افضل ترین شہید قرار پاؤں گا، اور اگر میں شہید نہیں ہوتا رہ جاتا ہوں، غازی بن جاتا ہوں، تو انا ابو ہریرہ المحرر، تو میں وہ ابو ہریرہ ہوں جسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ یہی وہ حدیث تھی جس کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے مسلم حکمران اس خطے کی طرف آتے رہے۔ سونا لوٹنے نہیں آئے، سونا تو مسلمانوں کے پاس کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دنیا کی کوئی قوم نہیں جس کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں، وہ ہمارے پاس آج بھی ہیں، لیکن وہ تو ہم نے قرآن کا قانون نہیں مانا، انگریزوں یہودیوں کا قانون مان لیا ہے، اقوام متحدہ کا قانون ہم نے مان لیا، اس لیے سونے کی کرنسی ہم نہیں بنا سکتے، سونے کا نوٹ، سونے کا ہم سکہ نہیں چلا سکتے، کاغذ کی کرنسی ہم چلائیں گے۔ ورنہ اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو مان لیں اور سنت کو مان لیں اور رسول کو مان لیں تو نبی کے دور میں سونا اور چاندی درہم و دینار، زکوٰۃ کے نصاب میں درہم و دینار کا تذکرہ آیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں درہم و دینار کا تذکرہ ہے۔ اگر درہم چھاپ لیں اور دینار چھاپ لیں تو کون روکنے والا ہے؟ مگر یہودیوں کا خوف اور قرآن سے بغاوت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نہیں چھاپ سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کا قانون مان لیا۔ سونا حاصل کرنے نہیں آئے، علاقہ لینے کے لیے نہیں آئے، علاقہ تو مکہ سے لے کر کے ایشیا کوچک تک ان کے پاس تھا۔ اگر آئے تو وہ اس لیے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، ہم وہ بن جائیں جو ابو ہریرہ چاہتے تھے کہ میں ابو ہریرہ وہ ہوں گا جو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اس لیے وہ آئے۔ لے میرے عزیزو دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں قرآن مقدس کے ذریعے سے کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ اور نکل کر قسطنطنیہ کو تمہیں فتح کرنا ہے، اور دنیا کے آخری کونے تک جہاں ظلم اور ستم ہوتا ہے اس ظلم اور ستم کا خاتمہ کرنا ہے، غلاموں کی زنجیریں توڑ دینا ہے۔ آخری وصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد ہے؟ نہیں، معاف کریے گا، میں نہ کسی پہ تنقید کر رہا ہوں نہ کچھ۔ وہ احادیث کہ جن احادیث کا تعلق جائز اور ناجائز نہیں، اولا اور غیر اولا، بہتر اور غیر بہتر ہے، اس پر رات دن بحثیں ہیں، رات دن مناظرے ہیں، رات دن کاغذ بہترین پرنٹ کے ساتھ نکل رہے ہیں، رات اور دن اسی پر امت کو لے جایا جا رہا ہے،
امت کے نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے. امت کا نوجوان جو قرآن و حدیث کو مکمل طور پر نہیں جانتا اور ان کی تطبیق نہیں کر سکتا ہے، اس کو الجھا کے رکھا جا رہا ہے. یہ اعلیٰ ہے اور یہ افضل ہے، یہ افضل ہے اور یہ ادنا ہے، اور اس کو حرام اور حلال کی شکل میں اور کفر کی شکل تک پیش کیا جا رہا ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے، کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ کیا اس کا تذکرہ حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے؟ وہ آخری وصیت ہے، وہ آخری وصیت ہے جو رسول اللہ کے کانوں سے، گھونٹوں سے صحابہ نے سنی ہے. اور جب کان لگا کر سنا ہے تو لب حرکت کر رہے ہیں، زبان سے نقاہت کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی، لیکن صحابہ نے کان لگا دیے اور کان لگا کر یہ کہا کہ ہم اپنے آقا کی آخری وصیت کو سننا چاہتے ہیں. ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو جو پیغام ہے وہ پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز 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 کی فکر کرنا، نماز کا خیال کرنا. اور اس کے بعد فوراً فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور دیکھو جو تمہارے ہاتھوں میں تمہارے ماتحت ہے، جو آج بھی دنیا میں غلام ہیں، ان کی غلامی کی زنجیریں توڑ دینا، ان کے گلے سے غلامی کے بندھن کاٹ دینا، غلامی کے پٹے ان کی گلے سے اتار کر پھینک دینا. وما ملکت ایمانکم، اور تیسری بات فرمائی اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دیں. اللہ اکبر. وہ سرکار مدینہ ہی تھے. کیا جامع بات آخری وصیت میں کہی ہے؟ تشریح کریں تو مہینوں چاہیے. اس حدیث پہ عمل کر لو، جنت مل جائے گی. لیکن اسی پہ باطل عمل نہیں کرنے دے گا، اسی پر عمل نہیں کرنے دے گا. وہ پہلے لفظ میں کہا الصلاۃ، نماز، نماز نہ چھوٹے، اس لیے کہ سب سے پہلے چیز جو ایمان کے بعد مکہ معظمہ میں قائم کی گئی تھی وہ نماز ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان کے بعد، قرآن کے بعد اگر پہلا حکم مکے میں نافذ ہوا تو وہ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نماز خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اللہ کے حق سے بھی غافل نہیں ہونا ہے. لیکن نماز ہی نماز میں مت لگ جانا، صرف نماز ہی نماز میں اپنے آپ کو محصور مت کر لینا، بلکہ جب مدینہ پہ چڑھائی ہوئی ہے تو میں نے مسجد نبوی کی نمازوں کو چھوڑ کر خندقیں کھودتے ہوئے مورچے پر نماز پڑھی ہے. اور ایک دن تو ایسا آیا ہے کہ اس مورچے پر بھی جس دن باطل نے یہ طے کر لیا تھا کہ آج خندقیں عبور کر کے مدینہ کے اندر داخل ہو جانا ہے اور فاطمہ کو باندھی بنانا ہے نعوذ باللہ، اور حضرت عائشہ کو بھی گرفتار کر کے لانا ہے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا ہے، تو اس دن محمد رسول اللہ کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے، فوج کے جنرل کی حیثیت سے، ایک شجاع اور بہادر کی حیثیت سے خندق پر پہرا دے رہے ہیں. ظہر کی نماز کا وقت آیا، نماز آپ نے نہیں پڑھی. عصر کی نماز کا وقت آیا، نماز چھوڑ دی. مغرب کی نماز بھی قضا کی، عشاء کی نماز قضا کی، اور 4 نمازیں قضا کر کے دشمنوں کو پیغام دیا کہ اب مدینے کی حفاظت ہم پر کتنی ضروری ہے، اور دشمن وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو. ہاں، حکم تو یہ کہ نماز نہ چھوٹے کبھی بھی، کسی حال میں نہیں. اس کا خیال رکھنا، کیونکہ پہلا حکم جب ابلیس قوت حاصل کرتے 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 جب آئے گا تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا. آپ سوچ رہے ہو کہ وہ نماز پڑھنے دے گا؟ نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا. مسجد قرطبہ میں نماز پڑھنے دے رہا ہے؟ بتاؤ. پورے یورپ میں نماز پڑھنے دے رہا ہے وہ؟ بیت المقدس میں جب چاہتا ہے پابندی کیوں لگاتا ہے؟ 15 سال کے نوجوان سے لے کر 45 سال تک کا مسلمان مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا سکتا. قبلے میں نماز نہیں پڑھنے دے رہا. وہ تو رسول اللہ کی شان بابرکت ہے، ورنہ مکہ اور حرم میں بھی پابندی لگا دیتا کہ حرم میں بھی نماز نہیں پڑھیں گے. یہ تو معجزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس معجزے کی وجہ سے ہم اور آپ
طواف کعبہ اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور نہ اس کا بس چلے تو خانہ کعبہ پر بھی وہ کنٹرول حاصل کر لے اور اس میں بھی نماز نہ پڑھنے دے. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز ٹوٹے گی وہ حکم ہوگا، حکومت ٹوٹے گی، اور سب سے آخر میں جو چیز جائے گی وہ نماز جائے گی. مسجد میں اللہ کا نام لینے کوئی جا رہا ہوگا اور مینٹل ڈیٹیکٹر سے اسے چیک کیا جائے گا، مینٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کیا جائے گا کہ تو آتنکوادی تو نہیں، دہشت گرد تو نہیں. مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آ رہا ہوگا اور دبوچ لیا جائے گا، تو ہی ہے قاتل، تو ہی ہے فسادی، تو ہی ہے تخریب کار. زمین پر سجدہ بھی گوارا نہیں ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ نماز کسی حال میں نہ چھوٹے. اور نماز کے بعد پھر اگلا حکم آپ نے جاری فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا کہ غلام تو خالص مسئلہ کائے کا ہے، بندوں کے حقوق. آج ہمارے یہاں طبقے بن گئے ہیں، ہمارے یہاں طبقے بن گئے ہیں. کوئی کہتا ہے میں خدمت خلق کروں گا، اللہ کا حق ادا نہیں کروں گا. وہ کہتا ہے مجھے صرف اللہ کا حق ادا کرنا ہے، باقی مخلوق کچھ بھی جائے مجھے اس سے کیا کرنا ہے، اللہ راضی ہو جائے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا جب تک مخلوق کا حق زکوٰۃ کی شکل میں ادا نہ کیا جائے گا؟ کیا زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز سے اس کے ساتھ جوڑ کے بیان نہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ؟ تو ہم نماز تو ادا کریں گے اور زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. زکوٰۃ عام چھوڑ دیں گے، جو چاہے دے جو چاہے نہ دے، جس کا جی چاہے رسید کٹائے جس کا جی چاہے رسید نہ کٹائے. نماز کی تو ہم فکر کریں گے لیکن زکوٰۃ کی کوئی فکر نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی قائم کرو. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز کے لیے اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بوقت جماعت مسجد سے باہر نہیں ہوگا، اسی طرح آپ اعلان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی وصول کی جائے گی اور عامل وصول کر کے لائیں گے. اب غلاموں کی ہے کوئی بات کرنے والا؟ کل رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں حکومت اور حکمرانی مل گئی ہے لیکن غلاموں کی بیڑیاں ابھی کاٹنا ہے اور غلاموں کی زنجیروں کو تمہیں توڑ دینا ہے اور غلاموں کے حقوق ادا کرنا ہے. اس وقت دنیا غلام تھی، لہذا صحابہ نکلے اور دیکھتے ہی دیکھتے کسرا کی طاقت کو الٹ کر غلامی کی زنجیریں کاٹی اور پھر روم سے مقابلہ کیا اور روم سے غلامی کی زنجیریں انہوں نے کاٹ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے اس حکم پر عمل کیا اور اس کے بعد انہوں نے آدھی حدیث پہ عمل نہیں کیا، حدیث کے آخری ٹکڑے پر وصیت پر بھی عمل کیا. آخری جل یہود والنصارى من جزیرۃ العرب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور آپ مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ نے اس فرمان کو جاری کر دیا اور اس آرڈر کو جاری کیا اور جاری فرما کر یہ کہا اریحا سے، حیفا سے، خیبر سے اور تمام علاقوں سے یہود و نصارہ کو باہر نکال دیا جائے. اے اللہ مجھے زندہ رکھنا. یہ دعائیں کی جب تک میں اپنے نبی کی اس حدیث کو پورا نہ کر دوں میں رسول اللہ کے پاس کیسے جاؤں گا، کس منہ سے جاؤں. نکال دیا باہر یا نہیں؟ مگر اب یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اب لوگ کہیں گے نہیں یہ حدیث تو ہے مگر ذرا سوچنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کہ ہے بھی کہ نہیں، ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس کا درجہ کون سا ہے، بخاری میں ہے کہ مسلم میں ہے، نسائی میں ہے کہ ابن ماجہ میں ہے. بخاری ملتی تو ٹھیک اور نہیں ملتی تو نہیں وہ البانی نے کہہ دیا کہ یہ صحیح نہیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا کیونکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ کسی اور فرقے کے لیے ہے. اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے دوبارہ عمر ابن خطاب کو بلایا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس حدیث پہ عمل کر دیجئے اور آپ بتائیے کہ یہ حدیث کون سی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر، فرمان پر، آرڈر پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہود و نصارہ کو باہر نکالا تو یہودی آ گئے اور آ کر کہا ارے آپ وہ بات نہیں کر رہے جو رسول اللہ کے دور میں تھی، حضور کے دور میں تو ہم یہیں رہتے تھے، آپ تو ایک نئی بدعت شروع کر رہے ہیں، آپ نے تو ایک نئی بدعت شروع کر دی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ہم رہ رہے ہیں، اریحہ میں رہ رہے ہیں، خیبر میں رہ رہے ہیں، اور ہم یہاں پر ہیں، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں نہیں نکالا۔ عمر تم کون ہوتے ہو نکالنے والے؟ ہمارا تو معاہدہ اور ایگریمنٹ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تحت ہم یہی رہیں گے۔ حضرت عمر نے کہا پیو نالائقو، وہ معاہدہ لاؤ اور اس معاہدے کو ابھی پڑھو۔ میں موجود تھا جب اس معاہدے کو منگایا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ جب تک ہم چاہیں گے تب تک رہو گے، اور جس دن ہم چاہیں گے تمہیں یہاں سے نکال کے باہر۔ اب میں اور آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے وہ دن دیکھے ہیں کہ یہود و نصارا اتراتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے، ساری دنیا سے اکٹھے ہوئے۔ پہلے 1948 میں یہودی آئے اور انہوں نے آ کر بیت المقدس میں فلسطین میں اپنی بستیاں بسا لی اور مسلمان بستیوں کو اجاڑ باہر کیا۔ 1967 میں مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا، اور آج 8 اگست 1990 سے لے کر کے آج تک وہاں عیسائیوں کی فوجیں پڑی ہوئی ہیں۔ 32 اڈے حرمین شریفین کے چاروں طرف ان کے پڑے ہوئے ہیں، ایٹمی ہتھیاروں سے وہ لیس ہیں، اور 12 لاکھ کی تعداد میں تقریباً ان کی فوج وہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کون آئے گا، اور کون اس پر عمل کرے گا، اور کون انہیں باہر نکالے گا؟ جو انہیں باہر نکالنے کی بات کریں گے وہ ہماری نظروں میں مسلمان ہی کہاں ہیں؟ وہ تو ہماری نظروں میں وہ ہیں جو یہود و نصارا کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ تو واجب القتل ہیں، واجب القتل ہیں، انہیں تو قتل کر دینا چاہیے فوراً۔ ارے جسے باطل واجب القتل قرار دے تو کیا وہ مجرم ہو جاتا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے واجب القتل قرار دیا تو کیا وہ مجرم ہو گئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے 100 اونٹوں کا انعام رکھا قریش مکہ نے، تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دشمن قرار پائے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار ہو گئے؟ کیا آپ نے یہی تو آپ نے کیا تھا کہ اس ملک میں مکہ میں چلنے والا قانون نہیں مانا، ان کی روایات نہیں مانی اور ان کے اصول اور ضابطوں کو نہیں مانا؟ اسی لیے تو کہا کہ جو اس کا سر لائے گا اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ میرے دوستو، یہ فیصلہ اور یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم قرآن اور سیرت نبوی نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھائیں گے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کریے، بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، اور جب تک آپ اپنے رہبروں سے پوچھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، وہاں تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ٹرانسپیرنسی لے کر آ رہے ہیں۔ نظام خلافت کیا ہے؟ دنیا اس سے کیوں گھبراتی ہے، اور دنیا اس سے کیوں، شیطان اس سے کیوں لرزبر اندام ہوتا ہے؟ عمر ابن خطاب کھڑے ہیں ممبر رسول پر اور کرتا اور جبہ پہن کر آ گئے۔ کتنا مشہور واقعہ ہے جو ہم نے اپنے خطیبوں اور ادیبوں سے سنا ہے، سنتے سنتے یاد ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، جو مال ملا تھا، جو کپڑا ملا تھا، وہ اتنا نہیں ہے کہ اس میں کرتا سی لیا جائے، اس کا مطلب آپ نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے؟ ہمیں پہلے جواب دیجیے۔ ہمارے جیسا کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ارے ذرا پکڑو تو اسے، یہ لب کشائی کرتا ہے، ہمارے تقوی اور ہمارے طہارت کا امتحان لیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پہلے تمہاری بات کا جواب دیں۔ کہا اے عبداللہ بن عمر جواب دو۔ عبداللہ بن عمر نے کہا وہ جو مجھے کپڑا ملا تھا اور جو ابا جان کو ملا تھا، دونوں کو ایک کر دیا گیا، میں نے اپنا ابا جان کو ہدیہ کر دیا ہے، دونوں کو ملا کر جبہ تیار ہوا ہے۔ سوال ختم۔ ہمیں سوال کرنا چاہیے کہ دنیا آج جس بھوک مری کا شکار ہے، جن پریشانیوں کا شکار ہے، ہر سیکنڈ میں دنیا کے ہر کونے پر ایک آبرو لٹتی ہے۔ اس آبرو کے لٹنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پس پش رکھا، اسے دوبارہ سے ہمیں پڑھنا ہوگا، دوبارہ سے پڑھنا ہوگا۔ باطل کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ اللہ اکبر۔ اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے پھر اٹھنا ہوگا۔ ایک دن یہ تھا کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین اور تبع تابعین کے بعد گئے گزرے بادشاہ، آخری خلیفہ
عبد الحمید ثانی تک ہماری یہ صورتحال تھی کہ جب عبد الحمید ثانی کے پاس ایک یہودی ڈیلیگیشن آیا اور اس نے آ کر یہ کہا، اے عبد الحمید، سنا ہے خلافت عثمانیہ لڑتے لڑتے عیسائیوں سے ٹکراتے ٹکراتے قرض کے بوجھ تلے دب گئی ہے، ہم آپ کا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو قرض دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ اپنا قرض ادا کر لیں، ہم آپ کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی کیسی فراست تھی اور کیسا ان کے دلوں میں نور ایمانی تھا۔ وہ عبد الحمید ثانی بولا، اس نے کہا، اے یہودیوں، میرا قرآن، اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہودی سب سے زیادہ عداوت اور دشمنی مسلمانوں سے رکھتے ہیں، تم خلافت عثمانیہ کے دوست کہاں سے ہو گئے؟ بتاؤ کیا چاہتے ہو اس کے عوض میں؟ کہا کچھ نہیں چاہتے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودی قوم کسی کے ساتھ ہمدردی کر دے۔ اس کی تلمود میں لکھا ہوا ہے کہ اندھے کو اگر کنویں میں گر رہا ہو تو بچانا ظلم ہے۔ ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی کی غیر یہودی کی مدد کرنا ہمارے اوپر حرام اور ناجائز ہے۔ ان تمہاری تلمود میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ساری دنیا کے انسان حیوانوں کی طرح ہیں، ان کے اوپر سواری کرو اور اتنا کھانا دے دو کہ وہ زندہ رہے۔ تم کیسے آ گئے ہماری خلافت کے ہمدرد بن کر؟ کیا چاہیے اس کے بدلے میں؟ کیسے چکانا پڑے گا ہمیں قرض کا بوجھ؟ کیا مانگو گے اس کے بدلے میں؟ تو کہا کچھ نہیں، بہت کچھ نہیں، ایک تھوڑا سا مطالبہ کہ یروشلم میں ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دینا، جانے کی پرمیشن دے دینا، تاکہ ہمارا دل بھی وہاں اٹکا ہوا ہے۔ اگر وہ تمہارا مقدس مقام ہے تو ہمارے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی سی زمین ہمیں وہاں دے دو۔ عبد الحمید ثانی کرسی پر بیٹھے تھے، لکھنے والے مورخ نے لکھا، پیر کی انگلی سے انہوں نے زمین کوریدی اور مٹی کورید کر یہ کہا، اور یہودیوں سن لو، اگر تم ساری دنیا کے خزانے، ہیرے اور جواہرات اور موتی اور مونگے لا کر میری خدمت میں رکھ دو اور خلافت عثمانیہ کا سارا بوجھ ہلکا کر دو، اور مجھ سے یہ کہو کہ بیت المقدس کی اتنی مٹی تمہیں دے دوں جتنی میں نے اپنی انگلی سے کوریدی ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم میں کسی قیمت پر بھی اتنی مٹی نہیں دوں گا جہاں سے حضرت عمر نے تمہیں نکالا ہے اور جہاں سے نکالنے کا میرے نبی نے حکم دیا ہے۔ میں یہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا، میں اپنے ماتھے پر کلنک نہیں لگا سکتا کہ مسلمانوں کا وہ بد نصیب بادشاہ تھا کہ جس نے یہودیوں کو اسلام کے دل میں لا کر کے بسا دیا تھا۔ ہم فاقوں سے رہیں گے تو غزوہ احزاب کی سنت کو زندہ کریں گے، اور ہم شہید ہوں گے تو احد کی سنت کو زندہ کریں گے، ہمیں تم سے کچھ نہیں لینا ہے۔ یہی وہ عبد الحمید ثانی تھے جنہیں اس وقت کسی نے پناہ نہیں دی۔ وہ دنیا سے کہتے رہے کہ مجھے پناہ دے دو، تو پناہ کون دیتا انہیں؟ نہ شریف مکہ دے سکتا تھا، نہ کوئی اور دے سکتا تھا۔ اس کا جہاز کا پانی کی کشتی کبھی اس ساحل سے ٹکراتی ہے، کبھی اس ساحل سے ٹکراتی ہے۔ وہ کہتا ہے لوگوں، خلافت کی آبیاری کی وجہ سے اور خلافت کی وجہ سے مجھے آج نکالا جا رہا ہے، میں رسول اللہ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں تو پناہ دے دو، میں حرم میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے یہاں تو پناہ دے دو۔ لیکن کوئی پناہ دینے والا اس شخص کو نہیں تھا، اور تاریخ کا عجیب المیہ ہے کہ جو شخص یہ بات خلیفہ عبد الحمید ثانی کے پاس لے کر آیا تھا، وہی کمال عطا ترک کے پاس خلافت کے توڑنے کا پروانہ لے کر آیا۔ ایک وہ دور تھا کہ مسلمانوں کی نظر میں ان احادیث کی اہمیت تھی، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اور آج سب کچھ ہمارا چھن گیا۔ عالم اسلام کی صورتحال پر بولوں تو عالم اسلام یہود و نصارہ کے چنگل میں اور شکنجے یہود میں ہے۔ اس وقت کچھ نہیں ہے وہاں۔ کون ہے بتاؤ؟ جتنے حکمراں بیٹھے ہیں وہ سب کے سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ۔ کل عبد الحمید ثانی نے خلافت کی بات کی تھی تو ساری دنیا نے ٹھکرا دیا۔ آج اس سرزمین پہ پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ اس زمین پہ نافذ ہو، شریعت مطہرہ نافذ ہو، اسلامی نظام خلافت کی شکل میں نافذ ہو، تو دنیا میں کوئی ملک ہے سوائے چند ٹکڑوں کے جہاں انہیں پناہ مل سکے، اور وہ بھی آج چند ٹکڑے نظر آئے ہیں۔ کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ چاروں طرف سے قلم اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ واجب القتل ہیں، انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے۔ 1924 میں جو منصوبہ بنا تھا
وہ یہی منصوبہ تھا کہ خلافت کو ختم بھی کرنا ہے اور خلافت کو قائم بھی نہیں ہونے دینا۔ دونوں منصوبے تھے، خلافت کو ختم کرنا ہے اور خلافت کو قائم بھی نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر کسی خطے میں خلافت قائم ہوتی ہے تو ناٹو کی فوج لے کر چڑھ دوڑنا ہے، اس پر مقابلہ کرنا ہے۔ اگر ناٹو سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اقوام متحدہ کے جھنڈے کے نیچے اور بڑی بڑی تمام فورسز کو ساتھ میں لے کر اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ یہ منصوبہ بنا تھا، آج سے 90 سال پہلے، مکمل 90 سال ہونے جا رہے ہیں اور ہو چکے ہیں۔ 90 سال پہلے یہ منصوبہ بنا کہ خلافت کی آواز کو دبا دینا ہے، خلافت کی آواز کو کچل دینا ہے، خلافت کا خاتمہ کر دینا ہے۔ مگر میرے عزیزو، یہ وہ دور تھا کہ جب خلافت کے خلاف دنیا اٹھ کھڑی ہوئی تھی تو ہندوستان کا مسلمان اتنا گیا گزرا نہیں تھا۔ ہندوستان کے مسلمان نے خلافت کے بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا، اپنے مال کا نذرانہ دیا تھا اور اپنی قربانیاں پیش کی تھیں۔ کوئی دامن پھیلا کر بھیک مانگ رہا تھا تو کوئی قتل ہو جانے والی فاطمہ کے لیے علامہ اقبال کی طرح نظم لکھ رہا تھا۔ وہ نظم لکھ رہا تھا جب قتل ہو گئی تھی وہ فاطمہ، غازیوں کو اور شہیدوں کو پانی پلاتے پلاتے بن غازی کے علاقے میں قتل ہو گئی تھی تو علامہ اقبال نے اس فاطمہ کے نام سے نظم لکھی تھی۔ اس وقت مولانا محمد علی جوہر تڑپ تڑپ کر کہہ رہے تھے خلافت کو بچا لیں گے۔ بھی اماں ان کی ماں رامپور سے ایک نظم لکھتی تھی، اپنے دونوں بیٹوں کو وقف کر دیا تھا، بولی شوکت علی کی اماں جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ لہذا یہ دونوں بھائی خلافت کے لیے وقف ہو گئے۔ اس ہندوستان میں تمام علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف اعلان بغاوت کیا۔ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے جب انگریز یہاں پر آ گیا لہذا اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ وہ مسجد جو اکبر آبادی مسجد تھی جہاں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی تھی، جہاں بیٹھ کے فتویٰ دیا گیا تھا، اس مسجد کو بلڈوزروں سے انگریزوں نے ڈھا دیا۔ یہی وہ مسجد تھی جو 2 سال پہلے دلی میں نظر آئی۔ آج تو خلافت کے نام لینے والے اسلام سے خارج کر دیے جائیں گے۔ خارج ہو جائیں گے کہ نہیں؟ ان کے خیالات ٹھیک نہیں ہیں، یہ گمراہ کن فرقہ ہے، یہ خارجیوں سے متاثر ہے۔ خلافت کی جب بات کرنا جرم قرار پا جائے، خلافت کا نام لینا جرم قرار پا جائے تو ہم کس منزل پر کھڑے ہیں، کس جگہ اور کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں؟ ہندوستان کا مسلمان کیا اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گا؟ کیا وہ ہندوستانی پہلے ہے اور مسلمان بعد میں ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اپنے بڑوں کی بات کرنے والے، اکابر کی بات کرنے والے، اکابرین کا نام لینے والے، بتائیں اکابرین وہ تھے جنہوں نے کالے پانی کی سزا پائی اور انگریزوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اور کتنوں کی لاشیں وہاں پر اور کتنوں کی میتیں وہاں پر رہیں۔ وہ ہیں ہمارے اکابر جنہوں نے ہندوستان میں خلافت کا علم اٹھایا اور اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ نواب سراج الدولہ قتل کر دیے گئے ہیں یا سلطان ٹیپو شہید کر دیے گئے ہیں یا بکسر کی جنگ میں انگریز جیت گئے ہیں یا نظام ملک نے اور رامپور کے اور اودھ کے نوابوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا ہے۔ وہ 1857 میں پھر شاملی کے میدان میں نکلے اور پھر یہ بتایا کہ جب تک قرآن زندہ ہے ہم تمہاری حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم خلافت کو لے کر آئیں گے۔ وہ اکابرین تھے۔ آج اکابرین کی بات کرنے والے اگر خلافت کی بات نہ کرے، دنیا میں خلافت کی آواز اگر کہیں لگ رہی ہے تو ہم اس کی تائید کیوں نہ کریں، ہم اس کی تائید میں کیوں نہ اٹھے؟ خلافت کو روکنے کے لیے آج سارا باطل اکٹھا ہے، کمیونسٹ اکٹھے ہیں، عیسائی پروٹسٹنٹ آرتھوڈکس اور تیسرا قسم جو ان کا رومن کیتھولک ہے وہ سب کے سب اکٹھے ہیں، لینن وادی اور مارکس وادی اکٹھے ہیں۔ ساری دنیا کی قومیں اس طرح میٹنگیں کر رہی ہیں جس طرح رسول اللہ نے فرمایا یوشکو ان تداع علیکم الامم، ایک وقت یہ آ جائے گا کہ ساری امتیں تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی، تمہیں کھانے کے لیے ایسے دعوت دیں گی جیسے دسترخوان پہ بھوکوں کو بلایا جاتا ہے۔ وہاں یہ دعوت چل رہی ہے، انہیں کیسے کھایا جائے، انہیں کیسے نپٹا جائے، ان کے سربراہوں کو کیسے سولی پر چڑھایا جائے۔ اور ہمارا پیغام یہ ہے، اور ہم جیسے آدمی کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ ہمیں سزا اسلام ہی کی مل رہی ہے، سچ اور حق بولنے کی مل رہی ہے،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کے تو خیالات گمراہ ہیں، یہ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں، یہ کافروں کے نظام کی بات کیوں نہیں کرتے، یہ طاغوتی نظام کی بات کیوں نہیں کرتے، یہ طاغوتوں کو سند جواز کیوں نہیں فراہم کرتے، یہ طاغوت کے نکل سے لانے والی بات کو قرآن سے کیوں نہیں جوڑ دیتے، یہ طبقہ آج ہمیں غلط نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، عالم اسلام کی صورتحال الحمدللہ اس وقت امید افزا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے 100 سال میں حالات بدل جاتے ہیں، سینچری میں حالات بدل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ یبعث علی کل راس مئۃ، اللہ تعالیٰ ہر صدی میں، صدی کے اول میں یا صدی کے آخر میں کسی نہ کسی مجدد کو بھیجتا ہے، یجدد لہ دینا، جو دین کو زندہ کر دیتا ہے، جو دین کی تجدید کر دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ امت مسلمہ خلافت کی جھلک اور خلافت کی روشنی سے منور ہو رہی۔ اب میں نہ بولوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، مسجد کا امام بولے تو فرق نہیں پڑتا، اعتماد اخبار لکھے گا، سیاست لکھے گا، منصف چاہے منصف نہ ہو مگر لکھے گا کہ اب دنیا کے حالات بدل چکے ہیں۔ وہ طاقتیں جو 9/11 کے بعد، جو 11 ستمبر کے بعد یہ اعلان کرتے ہوئے آئے تھے کہ دنیا اچھی طرح سے سمجھ لے، اب جو ہمارے ساتھ آئے گا وہی شداد کی جنت میں رہے گا، اور جو ہمارے مد مقابل آئے گا اسے پتھروں کے دور میں پہنچا دیا جائے گا، لہذا فیصلہ کرو، ہمارے ساتھ آؤ گے یا ہمارے مخالف جاؤ گے۔ ہم اس زمین پر اب اسلام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، چن چن کر انہیں ہلاک کر دیں گے۔ ہمارے نزدیک شدت پسند اور غیر شدت پسند کی کوئی تقسیم نہیں ہے، ہم افغانستان سے شروع کریں گے اور عراق میں اتر کھڑے ہوں گے۔ دنیا جو یہ کہتی ہے کہ یہ شدت پسندوں کی وجہ سے دنیا میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، اگر افغانی اتنے شدت پسند نہ ہوتے، وہ بامیان کے بتوں کو نہ توڑتے، وہ سروں پر پگڑیوں کی بات نہ کرتے، وہ داڑیوں کی بات نہ کرتے، تو شاید یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ عراق میں تو شدت پسندی نام کی چیز نہیں تھی، وہاں کا صدر تو کلین شیو تھا، وہ تو کوٹ پینٹ اور ٹائی پہنتا تھا۔ پھر کیوں یہ داخل ہوئے؟ پھر کیوں عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی؟ وہ اس پہ کم پہ راضی نہیں ہوگا، اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گے۔ حتی تتبع ملتہم ولن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یا تو اپنی ملت چھوڑ دو، اور یا ملت پر رہو تو ہماری دشمنی پر کے لیے تیار رہو۔ 2001 کے بعد زمبا وقفہ نہیں دیا، 2003 میں عراق پر چڑھ دوڑے، اور اس کے بعد وہ صدام حسین جیسا شخص جو کبھی باس پارٹی کا ممبر رہا، کبھی رشین بلاک میں رہا، ہم کہاں اس کی اتنی تائید کر رہے ہیں، ہم اسے متقی اور امام تھوڑی کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی نظر میں چونکہ اس کے پاس ہتھیار تھے، اس کے پاس ایک فوجی طاقت تھی، اور وہ ایک اڑیل جرنیل تھا، لیکن ساتھ میں اس کے ساتھ حضرت حسین کا نام لگا ہوا تھا، اس کے ساتھ مسلمان جڑا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ کسی وقت بھی یہ کلمہ طیبہ پڑھے گا، اور کسی دن بھی یہ رات شب قدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے گا، اور کسی وقت بھی یہ عید کی نماز پڑھ کر توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اس کا رخ ابھی کویت کی طرف ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسرائیل کی طرف ہو جائے تو چھالے دل کے نہیں بجھے جب تک سولی اور پھانسی پر نہیں چڑھا دیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہی نہیں تھا، وہ تو مسلمان نہیں تھا۔ ارے بھائی مسلمان کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کیا پڑھ کے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ایک بار ایک علاقے میں تقریر کرنے گئے تو کسی نے پرچی لکھ دی کہ بھئی یہ مسلمان نہیں کافر ہیں۔ دوسری بات پرچی میں لکھی کہ یہ عالم نہیں جاہل ہیں۔ تیسری بات لکھی کہ یہ ثابت النسب نہیں حرامی ہیں، اور چوتھی بات لکھی کہ ذرا سنبھل کے بات کرنا، ہوش میں رہ کے۔ وہ پرچی حضرت صاحب تھانوی صاحب کے پاس آئی، کہا بھائی یہ پرچی میرے سے متعلق ہے، 4 سوال ہیں اس میں چاروں کا جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں مسلمان نہیں کافر ہوں،
تو کل تک کی تو وہی آپ لوگوں کو پتا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں کب میں نے کیا بات کہہ دی ہو. میں آج اس پورے مجمع کے سامنے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب تو مسلمان ہو گیا. دوسری بات کہی ہے کہ یہ عالم نہیں ہے. میں کب، انہوں نے کہا میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو جاہل بھی نہیں کہتا اپنے کو، اجہل کہتا ہوں، میرے پاس تو علم ہے ہی نہیں. تیسری بات کہی کہ صاحب میرے والد کا نکاح نہیں ہوا. کہا میرے والد کے گواہ الحمدللہ نکاح کے آج بھی موجود ہیں اور تھانہ بھون میں جا کے ان سے ملاقات کر لو، میں نام بتا دیتا ہوں. چوتھی بات جو آپ نے کہی ہے کہ صاحب ذرا سنبھل کے بیان کرنا، تو اگر کوئی بات خواہ میں چھیڑتا نہیں، لیکن اگر کوئی گفتگو آ گئی تو پھر میں چھوڑوں گا بھی نہیں. حق بات آئے گی کہوں گا. تو وہ شخص تختہ دار پر چڑھ کر ساری دنیا کے چینلوں کے سامنے اور برسر عام ساری دنیا کی میڈیا گواہ ہے، جب گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا ہے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ساری دنیا نے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے سنا، اس کے بعد بھی ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں تھا، کیونکہ سرٹیفکیٹ امریکہ نے نہیں دیا مسلمان ہونے کا، سرٹیفکیٹ وہاں سے لائیے. وہ سرٹیفکیٹ دے گا تو مسلمان قرار دے گا. وہ سرٹیفکیٹ جسے دے دیں وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، اور جسے وہ سرٹیفکیٹ نہ دیں وہ ہماری نظروں میں مسلمان نہیں ہے. کہاں چلے گئے مسلمانوں ہم؟ اس لیے آج بہت سخت ضرورت ہے. حالات میرے آپ کے بدلنے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلے ہیں. قربانیاں رنگ لاتی ہیں اور قربانیاں کبھی راہ گاہ نہیں جاتی. حضرت سمیہ کی قربانی مکہ میں رنگ لے کر آئی اور حضرت بلال کی قربانی رنگ لے کر آئی. لہذا کسی نے نکالا نہیں تھا، ابو جہل خود نکلا تھا، خود گیا تھا. ابو سفیان نے کہا تھا مت جا، لوٹ آ، میرا قافلہ واپس آ گیا ہے. نہیں مانا کہنے لگا ہم تیا پاچا کر کے آئیں گے اور ہم اسلام کے عمارت کی ایک سے ایک اینٹ اکھاڑ کر آئیں گے. جب پہنچا ہے وہاں اور رسول اللہ نے پوچھا کہ اب کون کون آ گئے، بتایا گیا وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے. رسول اللہ نے کہا سبحان اللہ، مکے نے اپنے جگر گوشوں کو خود قتل گاہوں کی طرف بھیج دیا. اب جو خود قتل ہونے آ جائے اسے کون روکے؟ کس نے کہا تھا کہ تو جزیرہ عرب میں آ؟ کس نے کہا تھا تو ہمارے گھر پر آ؟ لیکن آج مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہندوستان کی بات کرنے پر آتے ہیں تو یہاں کی تاریخ میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مجاہد آزادی تھا، اشفاق اللہ خان ہمارا شہید تھا اور فلاں شہید تھا، اور ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ہم نے مقابلہ کیا، لہذا اس وقت انگریزوں کے خلاف مقابلہ ہم پر ضروری تھا. جب یہ مسئلہ آج کے حالات میں آتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جب امریکہ داخل ہو گیا تو قرآن و سنت کی روشنی میں، فقہ اور فقہائے کرام کی عبارت کی روشنی میں اہل افغانستان پر ان سے مقابلہ کرنا ایسے ہی فرض تھا جیسے تم ہندوستانیوں پر انگریز کے آ جانے کے بعد یہاں مقابلہ کرنا فرض تھا. تمہارے نوابوں پر بھی فرض تھا اور تمہارے علماء پر بھی فرض تھا، تمہارے خانقاہوں کے مرشدوں اور شیخوں پر بھی فرض تھا. لہذا مرشدوں کا سالار کارواں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے قافلے کو لے کر کہاں نکلا؟ شاملی کے میدان میں نکلا، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے کہاں چلا گیا؟ مکہ معظمہ چلا گیا. ہندوستان کو ٹھوکر ماری اور اس کو لات مار دی اور مہاجر مکی کہلایا، اور وہاں سے ہجرت اس نے کر دی. لیکن آج وہی کام اگر افغانستان کا عوام اور وہاں کی جنتا اور وہاں کے رہنے والے ظالم فوجوں کے خلاف کر رہے ہو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہاں کے سربراہ نے کہا تھا اگر 9/11 کا مسئلہ ہمارے ملک سے جڑا ہوا ہے تو ہماری عدالت میں مقدمہ چلے گا، اگر کوئی مجرم ثابت ہوتا ہے تو ہم قرآن کے مطابق اسے سزا دیں گے. اس نے آج تک مقدمہ وہاں پر دائر نہیں کیا. چلو وہاں تو آپ کہہ دو گے کہ وہاں ایک عرب کا شہزادہ رہتا تھا اور اس نے یہ کیا اور وہ کیا اور فلاں کیا. لیکن عراق کے صدر کا جرم بتاؤ، عراقی قوم کا جرم بتاؤ، اہل عراق کا جرم بتائیے. کیا صاحب کویت میں داخل ہوا؟ وہ تو 32 دن پہلے 1990 میں نکل آیا. اس کے بعد کا جرم بتائیے. کہا کہ خطرناک ہتھیار ہیں، راسائنک ہتھیار ہیں، ان کے پاس دنیا کے پاس زہریلے ہتھیار ہیں جو اس نے کہیں استعمال نہیں کیے.
جس نے ساری دنیا میں سب سے پہلے آج تک دنیا کے کسی شخص نے ایٹم بم استعمال نہیں کیے، لیکن اس نے ایٹم بم جاپان کے 2 شہروں پر گرایا اور آن کی آن میں 2 شہروں کو اس نے سرما بنا دیا، جس کے اثرات سے آج تک جاپان کراہ رہا ہے۔ ایسا ظالم یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس راسائنک ہتھیار ہیں اور تمہارے پاس یہ ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہیں جو ایٹم بم بنا رہا ہو اور بنا ہی نہیں رہا ہو، جو ایٹم بموں کو گرا رہا ہو۔ اسرائیل کے پاس ایٹم بم، چائنا کے پاس ایٹم بم، ہندوستان کے پاس ایٹم بم، کون سا ملک ہے؟ رشیا کے پاس ایٹم بم، لیکن یہ ایٹم بم مسلمان کے پاس نہیں ہے۔ اور جب اس کے سربراہ نے یہ کہا کہ ہم سر نہیں جھکائیں گے، اس لیے کہ ہمارے قرآن نے ہم سے یہ کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ تم بھی طاقت اکٹھی کرو تاکہ دشمنوں پہ رعب بیٹھا رہے، اور جس قوم کا رعب ہوتا ہے اس قوم سے جنگ نہیں ہوتی، جنگ کمزوروں سے ہوتی ہے۔ جب برابر کی طاقت ہوتی ہے تو صلح ہوتی ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برابر کی طاقت آئی تو حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی، اور یہ طے پایا کہ اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ تھی تو برابر کی طاقت، لاؤڈ اسپیکر بیچارہ سست ہوتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں وہاں سے کیا تو شاید خواتین کو آواز برداشت نہیں ہو رہی۔ عالم اسلام کے موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن و سنت پڑھنا ہوگا۔ کلدیپ نیر کا مضمون، ارون شوری کا مضمون، یہ ایرے غیرے اسد رضا ابن فلاں کے مضمون آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ براہ راست قرآن، سنت، فقہ، حدیث، اجماع امت کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ انشاءاللہ خلافت تو آئے گی، کوئی نہیں روک پائے گا، اس لیے کہ سینچری میں حالات بدلنے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ ہے۔ آج ہمیں کہنے کا وقت آیا ہے، ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے۔ ہمارے رب نے ہم سے کہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ برائی کو زور سے بیان کرنے کو اللہ ناپسند کرتا ہے، لیکن جس پہ ظلم کیا گیا ہو وہ بیان کر سکتا ہے، جس کے خنجر لگا ہو وہ چیخ سکتا ہے، جس کے دل میں پریشانی ہو وہ تڑپ سکتا ہے۔ تو چونکہ پورے 90 سال سے ہمیں خنجر چبوئے گئے ہیں، ہماری بہنوں کی سسکیاں اور ہماری بہنوں کی چیخیں کون سن سکتا ہے؟ نہیں سنائی گئی۔ ابو غریب جیل سے فاطمہ نے خط لکھا، نور بہن نے خط لکھا، مجھے بتاؤ حیدرآباد کے نوجوانوں، تم نے اس وقت سے لے کے آج تک 2003 سے لے کر آج تک مسجدوں میں نماز پڑھی ہوگی، کسی مسجد میں اس بہن کا خط تمہیں کسی خطیب نے پڑھ کر سنایا ہے؟ ایک نہیں، ہزاروں جلسے ہوئے ہوں گے، اس بہن کی آواز کسی نے آپ کو بتائی ہے؟ کوئی نہیں بتاتا۔ کسی نے بتایا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کی جو خط آئے ہیں ان خطوں کو آپ کو کسی نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا جاتا۔ کیوں؟ کون بتائے گا؟ لہذا ابو غریب جیل سے جو فاطمہ اور نور نے خط لکھے اور اپنے عراقی بھائیوں سے یہ کہا، اے ہمارے بھائیوں، ہمارا کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ جرم تھا کہ ہم مسلمان تھے، ہم مسلمان بیٹوں کے بھائی بہنیں تھے، ہم مسلمان باپوں کی بہنیں تھے۔ آج ابو غریب جیل میں ہمارا حال یہ ہے کہ 10 امریکی روزانہ کوئی رات نہیں گزرتی کہ ہمارے جسموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے۔ ہمیں اس کا غم نہیں کہ ہمارا کیا ہوگا، لیکن ہمارے پاکیزہ رحموں میں یہود و نصارہ کے نطفے رکھے ہیں۔ ہمیں مار دو، ہمیں قتل کر دو، ہمیں جلا دو، ہماری جیل کو آگ لگا دو، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ کے بچے جننا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ بہنیں پکارتی رہی، محمد بن قاسم تو کب آئے گا؟ اے محمد بن قاسم تو کب آئے گا؟ تو کب ہمیں پکارے گا؟ کوئی نہیں تھا ان کی پکار کو سننے والا۔ لیکن پچھلے سال، ابھی اسی سال عید کے بعد جب ابو بکر بغدادی کی قیادت میں داعش کے نوجوانوں نے ابو غریب جیل پر حملہ کیا اور دروازے توڑے تو کہا بہن مایوس مت ہو، محمد بن قاسم کل بھی آیا تھا اور آج بھی آئے گا، آئے گا، اور انہیں آزاد کرا کے لے گئے۔ 1 ملین 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 1
یہ ہے حق اور باطل کے پہچاننے کا مسئلہ اور معیار. آپ کہہ رہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کون ہے؟ یہ امریکن ایجنٹ ہیں. پوری دنیا بے قرار ہے، اس لیے کچھ نہ کر سکو تو میرے دوستو، کچھ نہ کر سکو تو کم سے کم دل ساتھ کر دو. کل رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ فتوحات کے لیے نکلتے تھے، اسلام کا قافلہ لے کر نکلتے، لیکن کچھ کے پاس اونٹنیاں نہیں تھیں اور کچھ جا نہیں سکتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ان کی شان میں اتارتا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیتے ہیں کہ میں تمہیں کیسے لے کر جاؤں، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں، میں تمہیں کیسے اپنے ساتھ لے جاؤں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. وہ اس حال میں واپس جاتے ہیں کہ روتے ہوئے ہوتے ہیں. اور منافقوں کو جب اجازت ملتی تھی تو بغلے بجاتے ہوئے جاتے تھے، مسکراتے اور ہنستے ہوئے جاتے تھے. فرق تھا دونوں کا. اللہ تعالیٰ نیتوں پر بھی ثواب دیتا ہے. کچھ نہ کر سکے ہم. جب رسول اللہ تبوک سے واپس لوٹے، آپ نے ایک وادی میں قیام فرمایا، اور اس وادی میں قیام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی سفر نہیں کیا، جنہوں نے کسی وادی کو قطع نہیں کیا، جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی گھاٹی عبور نہیں کی، لیکن وہ تمہارے ساتھ برابر ثواب میں شریک ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ کون سی قوم ہے کہ جس نے کچھ بھی نہیں کیا اور ہمارے ساتھ وہ شریک ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مدینے کے وہ مسلمان ہیں کہ جو حقیقت میں معذور تھے، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، وہ آنا چاہتے تھے لیکن انہیں راستہ نہیں مل سکا، اس لیے وہ روتے رہے. ان کی نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گھر پر رہتے ہوئے ہی وہ ثواب عطا فرمایا. میرے دوستو عزیزو، اس وقت حالت عالم اسلام کی نہ گفتہ بے اس طرح ہے کہ پورا باطل اکٹھا ہے، اور ایک طرف حق کی چند کرنیں ہیں جنہوں نے یہ طے کیا ہے جگنوؤں کی طرح کہ ہمیں جلنا ہے اس وقت تک جب تک سورج نہیں آئے گا، جنہوں نے طے کیا ہے کہ ہمیں روشن رہنا ہے اس وقت تک جب تک رات کا اندھیرا چلا نہیں جائے گا، جنہوں نے طے کیا ہے چراغ کی طرح کہ شب تاریک میں قندیل رہبانی کی طرح کہ ہمیں جلنا ہے، مسکرانا ہے. ہم ان کی مدد کو جائیں نہ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو آئے گا. ہم ان کے لیے دعا مانگیں نہ مانگیں، رب کے فرشتے ان کے لیے نصرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ جو فیصلہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی نہیں روک سکتا. کسی شاعرہ نے ہندوستان ہی کی کہا ہے کہ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے. یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت قیصر اپنی حکومت پہ ناز کر رہا تھا اور کسریٰ اپنی حکومت پر دن دنا رہا تھا، دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں اپنے غرور سے سر اٹھا کر یہ اعلان کر رہی تھی کہ ہمیں کون ہے جو چیلنج کرے گا. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر عرب کے بدوؤں کو، عرب کے جاہلوں کو، عرب کی امی قوم کو، عرب کے ان پڑھوں کو، ان کو جن کے ریگزاروں میں ایک بھی پیڑ نہیں ہے، جن کے پاس پانی کے چشمے نہیں تھے، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھے، جن کے پاس چھر چھپانے کے لیے چادریں تک موجود نہیں تھی، جو بکریوں کا ریوڑ پالتے تھے اور اسی سے اپنا گزارا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 610 عیسوی میں اسی رمضان کے مہینے میں شب قدر میں فیصلہ کیا کہ اے کسریٰ اور قیصر، تمہاری طاقت کو توڑنے کے لیے اب ایک نئی طاقت کو ہم ابھار رہے ہیں، اور وہ ہوگی مکہ اور مدینہ اور جزیرہ عرب، قرآن اور صحابہ کی طاقت. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے بھی ماضی میں سپر پاوروں کو ختم کر چکا ہے. آج کی بھی سپر پاوریں ختم ہوئی ہیں تو اہل اسلام سے. ایک سپر پاور 1989 میں ختم ہوئی اور ایک انشاءاللہ 2014 میں ختم ہو رہی ہے. نظام دستور ہے کہ جب ایک جائے گا دوسرا آئے گا، جب اندھیرا جائے گا تو اجالا آئے گا، رات جائے گی تو دن آئے گا، نظام باطل جائے گا
نظام اسلام آئے گا، نظام طاغوت جائے گا تو نظام خلافت آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے۔ وہ اس کشمکش میں ہیں کہ ہم اس عمارت کو منہدم کر دیں، اور اب مسلمان اس کشمکش میں ہیں کہ اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھنڈے قائم کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنہرے اور حسین دور سے، جس کو رسول اللہ نے 5ویں دور سے تعبیر کیا ہے، اللہ ہمیں بھی خوشخبری کے دور دکھا دے۔ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ اس نے بلال کو دونوں دور دکھا دیے، کبھی امیہ کے پیر کے نیچے ہے تو کبھی امیہ کے سینے پر ہے، کبھی کعبے میں طواف کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں تو کبھی خانہ کعبہ کی چھت پہ اذان دے رہے ہیں۔ اللہ کو کیا مشکل ہے کہ ہم نے یہ دور بھی دیکھا ہے 1992 کہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اور کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بابری مسجد کو تعمیر ہوتا ہوا بھی دکھا دے۔ اس کے لیے یہاں کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس پر چاہے فضل فرمائے۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، ہماری بہنوں نے 2 دن پہلے مجھ سے سوال کیا تھا، سب سے بڑا غم اور فکر یہ ہے کہ مسلم جماعتیں جن کا مقصد ایک ہوتا ہے، جن کا نصب العین ایک ہوتا ہے، اور جن کا پرچم بھی ایک ہوتا ہے، اور جن کا ہدف اور نشانہ بھی ایک ہوتا ہے، وہ آپس میں کیوں لڑ جاتے ہیں؟ اور اس کی مثال زندہ ہمارے سامنے شام کی جبہت النصرہ اور دولت اسلامیہ والعراق ہے۔ میں نے درد بھری آواز میں کہا تھا ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جب چاہے گا اگر مقصد ایک ہے تو ہم سب کے سب ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جائیں گے۔ آج صبح کا اخبار آیا اور بھائی مشتاق نے مجھے سوتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ اٹھو، جبہت النصرہ اور داعش ایک ہو چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک کر دیا۔ کیا بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک۔ یہی پیغام آپ کو سنانے کے لیے حاضری ہوئی کہ ہم سب بھی ایک ہو جائیں۔ منفعت قوم ایک ہے، اس قوم کے نقصان بھی ایک ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ بس میرے دوستو، اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ 5 انگلیاں ہیں، کیا ہم میں سے کسی ایک انگلی کا انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی والی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہے، اسے کاٹ کے پھینک دو؟ یہ 5 انگلیاں الگ سائز کے اعتبار سے چھوٹی بڑی ہیں، لیکن جب ملتی ہیں تو سب کے سب برابر ہیں، اور جب یہ اس طرح ملتی ہیں تو طاقت بن جاتی ہے۔ دشمن اس بات کو اچھی طرح سمجھ گیا ہے، وہ ہمیں ایک نہیں ہونے دیتا۔ کبھی ہمیں طلاق کے مسئلے میں الجھائے گا، کبھی ہمیں قبروں کی زیارت کے سلسلے میں یا نہ سلسلے میں الجھایا جائے گا۔ میں آج صبح ایک نوجوان سے کہہ رہا تھا اختلاف کی کتاب لے کر بیٹھو گے، اتنے اختلافات ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ پاگل ہو جاؤ گے اور اللہ سے ہی بدگماں ہو جاؤ گے۔ ہمیں فرائض ادا کرنے ہیں، واجبات ادا کرنے ہیں، سنن کی طرف بڑھنا ہے، نوافل بھی ادا کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو فرض عین ہے اس فرض عین کو بھی تو ہمیں ادا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون خدا کی زمین پہ نافذ ہو جائے، یہ بھی تو ہم پر فرض عین ہے۔ الخوائش دنیا سے ختم ہو جائے، یہ بھی تو فرض عین ہے۔ اور جب ہم کسی فرض کو فرض عین سمجھتے ہیں تو اس کے چھوٹنے پر گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز فرض عین ہے، چھوٹ جاتی ہے تو گناہ کا احساس ہوتا ہے، توبہ کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روزہ فرض عین ہے، فرض عین چھوٹ جاتا ہے تو گناہ کا احساس ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حج جب مال آ گیا تو فرض عین ہے، اگر چھوٹ جاتا ہے تو حج بدل تک ادا کرائے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم جو فرض ہے اسے فرض عین سمجھے، یہ بات لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے کہ جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ایک دن بھی قائم رہ گئی ہے، چاہے وہ ایک بالشی سرزمین کیوں نہ ہو، اسے واپس لینے کے لیے اہل اسلام پر چاہے صدیاں گزر جائیں، اسے واپس لینا ان پر فرض عین ہے۔ اور جو چیز فرض عین ہوتی ہے اس کا مقدمہ بھی فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، کافی وقت میں نے آپ کا لیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اتفاق اور اتحاد کی لڑی میں پرو کر اللہ ایک گلدستے کی شکل میں ہمیں قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو آپ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد
یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ آج حضرت مولانا کی توجہات اور ان کے برکت سے یہ امت کا ایک چھوٹا سا اجتماع یہاں پر قائم ہوا، جس میں امت کی مائیں اور بہنیں بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں اور ایسے نوجوان ہیں جو تیرے دین کے لیے تڑپتے ہیں اور تیری ذات کے لیے مچلتے ہیں، اور جو زمین پر تیرے نظام کو زندہ اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے مولا ہم سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، ہماری آرزوؤں کو پورا فرما دے۔ بچپن کے خواب تو نے ہمارے پورے فرمائے، ہماری کتنی آرزویں پوری فرمائیں۔ اے مولا یہ خواب بھی ہمارا پورا فرما دے، اور اپنے لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اپنے لشکر کو تو خوب جانتا ہے، اچھی طرح جانتا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تیرے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں۔ اے مولا تیرے دین سے ہمیں بھی محبت ہے، اور تیرے نبی سے ہمیں بھی پیار ہے، تجھ سے بھی ہمیں پیار ہے، تیری ہی وجہ سے مکہ اور مدینہ سے پیار ہے۔ اے مولا ہمارے عشق اور محبت کو قبول فرما۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے آنے کو قبول فرما، ان حضرات کی دین کے لیے مخلصانہ کوششوں کو قبول فرما، ان حضرات کی تڑپ اور جذبات کو قبول فرما، ان کے شوق شہادت اور جذبہ اور ولولوں کو قبول فرما، ان حضرات کے دین کی اقامت اور اس کے غلبے کے لیے کوششیں جو جاری ہیں ان کو قبول فرما، ان حضرات نے جو مال اور جان اور پسینہ اور اپنی محنت کو خرچ کیا ہے اس کو قبول فرما۔ اے مولا کریم خاص طور پر حضرت مولانا ان خوش نصیب میں ہیں جنہوں نے اپنی ہی زندگی میں اپنے جوان سال بیٹے کو تیری راہ میں پیش کیا، اور تو نے آگے بڑھ کر لپک کر اسے شہادت کے لیے قبول فرمایا۔ اے مولا کریم وہ نام ہی اس کا مجاہد تھا، اور وہ اسی دنیا میں اس اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے اور اسم بامسمہ ہوتے ہوئے شہادت کا جام پی گیا۔ نہ اس نے لعنت کرنے والوں کی لعنت کی پرواہ کی، نہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کی۔ اے رب کریم، اے خالق کائنات، اے مولا کریم اس کی شہادت کو قبول فرما، اور حضرت مولانا کو اس کا اجر نصیب فرما۔ کل قیامت میں ان کے سر پہ تاج شہادت نصیب فرمانا۔ اے رب کریم، اے خالق کائنات، اسی طرح دنیا میں جن ماں اور بیٹوں نے، جن بہنوں نے اور جن بیویوں نے اپنی جانب سے، کسی نے اپنے شوہر، کسی نے اپنے بیٹے اور کسی نے اپنے بھائی کو تیری راہ میں تاج شہادت پہنا کر تیری راہ میں نکالا ہے، اے مولا ان ماں اور بیٹیوں کو قبول فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اور ہم میں سے جس نے بھی دعا کی درخواست کی ہو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد